سورۃ آل عمران اور آیت نمبر 164۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ من کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، احسان کرنا، احسان جتلانا، کاٹنا اور کٹنا۔ اور جب یہ لفظ احسان کرنے کے معنی میں آئے تو اس سے مراد کوئی بہت بڑا احسان ہوتا ہے، اور وہ بہت بڑا احسان وحی الہی اور اس کی روشنی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں اور بصارت عطا فرمائی، لیکن جب تک کوئی خارجی روشنی نہ ہو، مثلا سورج، چاند، ستاروں یا چراغ اور کمکموں کی روشنی نہ ہو تو آنکھوں کی بصارت کام نہیں دیتی۔ وہ اندھیرے میں بھی کام تو کرتی ہے مگر بہت کم، اور انسان بھٹکتا ہے اور ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سمجھنے بوجھنے کے لیے انسان کو عقل عطا فرمائی، لیکن کائنات اور انسان کی طبعی زندگی اور بعد البوت جو زندگی ہے اس کے بہت سے ایسے مسائل ہیں جہاں اکیلی عقل کام نہیں کر سکتی جب تک اسے کوئی خارجی روشنی نہ ملے۔ اگر اس خارجی روشنی کے بغیر عقل کچھ کام کرے گی تو بھی بھٹکنے اور ٹھوکریں کھانے کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے۔ جبکہ فلاسفر قسم کے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ عقل کے لیے خارجی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی طرح یہ جو لوگ ہیں فلاسفر قسم کے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے، اور عقل کے لیے خارجی روشنی وحی الہی ہے۔ وحی الہی کی روشنی میں عقل جو کام کرے گی وہ درست اور قابل اعتماد ہو سکتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو انبیاء اور وحی کے ذریعے ہر چیز کی حقیقت اور ماہیت سے خبردار کر دینا لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے، ورنہ محض عقل کے بلبوتے پر صراط مستقیم کو تلاش کر لینا عقل محدود کے دائرے کار سے باہر ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت کو سابقہ آیت سے متعلق کر کے افہمان تبع رضوان اللہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے تابع ہوتا ہے، جبکہ خیانت کرنے والا اللہ کی ناراضگی حاصل کر کے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے، اور یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے سے اپوزٹ ہیں۔ اور وہ رسول بنی انسان میں سے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم، تمہارے اپنے نفسوں کے اندر سے۔ تو رسول بشر کیوں بنائے گئے؟ وہ رسول بنی انسان سے ہے، عربی ہے اور قریشی ہے۔ قریش کے لہجے میں عربی بولتا ہے تاکہ عرب لوگ اس کی بات کو سمجھ سکیں۔ وہ نہ تو فرشتوں کی صفت میں سے ہے نہ جنوں کی صفت میں سے ہے، تاکہ کوئی شخص اسوہ حسنہ بے عمل پیرا ہونے سے بچنے کی خاطر یہ نہ کہہ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مافوق البشر تھے، ہم انسان بھلا ان کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں۔ پھر انبیاء کی بعثت کے مقاصد اس آیت میں بتائے گئے۔ یہ آیت قرآن میں الفاظ کی تقدیم اور تاخیر کے ساتھ بہت سے مقامات پر آئی، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی اور اس طرح دوسرے انبیاء کی بعثت کے کیا مقاصد ہیں۔ 4 مین امپورٹنٹ مقاصد ہیں جو یہاں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی کتاب جو نازل ہو وہ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں تاکہ وہ بھی ان آیات کا سینوں میں اور مصحف میں محفوظ کر سکیں۔ نمبر 2، اپنے پیروکاروں کا تزکیہ نفس کریں، ان کے اعمال اور افعال پر نظر رکھیں، اور جہاں کہیں کوئی کمی ہو، کوتاہی ہو یا غلطی نظر آئے تو انہیں متنبہ کریں اور ان کی اصلاح کرتے ہوئے ان کی تربیت کریں۔ نمبر 3، کتاب اللہ کی تعلیم دیں یا سکھائیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب اللہ کو پڑھ کے سنا دینا اور بات ہے، پڑھ کے سنا دینا اور بات ہے، اور اس کی تعلیم دینا اور بات ہے۔ تعلیم دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کے معنی کی تشریح و تفسیر کی جائے۔ صحابہ کرام کی زبان اگرچہ عربی ہی تھی مگر پھر بھی بارہا ایسا ہوا کہ انہیں مفہوم سمجھنے میں غلطی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحیح مفہوم سے آگاہ کیا، اور بعض دفعہ خود بھی پوچھ لیا کرتے تھے۔ اور نمبر 4، کتاب کے ساتھ انہیں حکمت بھی سکھائی۔ حکمت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نظری اور دوسری عملی، یعنی انہیں آیات اللہ کے اسرار و رموز سے بھی آگاہ کیا اور احکام الہی کو عمل میں لانے کا طریقہ یا طریقے بھی بتائے اور خود کر کے دکھائے۔ بالالفاظ دیگر حکمت سنت بھی مراد لی جا سکتی ہے، بلکہ لی جاتی ہے۔
تو یہ ساری چیزیں اس کو آپ کے نبی کے آنے کا مقصد تھا. آپ کے آنے کا صرف یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ صرف آئیں اور قرآن لوگوں کو پڑھ کے سنائیں اور بس چلے جائیں. آپ نے ان کا تزکیہ نفس بھی کیا، آپ نے انہیں ان کی حکمت کی باتیں بھی بتائیں، قرآن کی تشریح بھی کی، تفسیر بھی کی اور عمل میں کر کے ان کو دکھایا بھی. اہل قرآن اور منکر حدیث کا رد. گویا اس آیت میں اس فرقے کا پورا رد ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت معاذ اللہ محض ایک چٹھی رساں کی تھی، ڈاکیے کی، جس پر کتاب نازل ہوئی، انہوں نے وہ کتاب امت تک پہنچائی اور ان کا کام ختم رہا. اس کتاب پر عمل پیرا ہونا تو یہ کام ہر دور میں اس دور کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے. سنت یا حدیث کی حیثیت محض اس دور کی تاریخ کی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں قرآنی احکام پر کیسے عمل کیا تھا. گویا ان کے نزدیک نہ حدیث حجت شریعہ ہے اور نہ ہی اتباع یا اطاعت رسول دین کا لازمی حصہ ہے. نعوذ باللہ. ان کے خیال میں اطاعت رسول کا فریضہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ہی تھا، جبکہ اس آیت کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ محض رسول نہیں تھے بلکہ معلم، مفسر، مزکی اور کتاب اللہ کے ہر حکم کا طریقہ کار بتانے والے بھی ہیں. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ اور خاتم النبی بھی ہیں، لہٰذا آپ کا ایک ایک قول اور ایک ایک فعل قیامت تک مسلمانوں کے لیے واجب الاتباع ہے. رہے زمانے کے تقاضے تو دراصل یہی عقل کا میدان ہے کہ انسان کتاب و سنت کی روشنی میں پیش آمد مسائل کا حل اس انداز سے تلاش کرے اور ایسی تدبیریں اختیار کرے جسے کتاب و سنت کی نص یا اصل پر زرد نہ پڑتی. اور عقل کی اس کاوش کا نام قیاس اور اجتہاد ہے، جس کا دروازہ تا قیامت کھلا ہوا ہے. دور حاضر کے تقاضوں کے بہانے یا جدید نظریات سے مرغوب ہو کر سنت سے یا قرآن کے بارے میں تاویلات پیدا کرنا، دلیلیں ڈھونڈنا، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.